ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. اس سے قبل کہ آج کے موضوع کی جانب آؤں میں یہ بتاتا چلوں کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر معاشی معاملات جو ہیں وہ بڑی جلدی تبدیل ہو رہے ہیں. نقشے تبدیل ہو رہے ہیں. کون سے اکنامک نقشے تبدیل ہو رہے ہیں؟ سی پیک کی بھی نئی شکل ہمیں دکھائی دے رہی ہے یا بی آر آئی کی نئی شکل دکھائی دے رہی ہے. اس کے علاوہ ممالک کے درمیان تناؤ بھی پیدا ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چین اور امریکہ کے درمیان بھی کشیدگی ہم دیکھ سکتے ہیں. ہندوستان اور چین کے درمیان کشیدگی دیکھ سکتے ہیں. پاکستان کی مختلف ممالک کے ساتھ کشیدگی ہے، لیکن ہم چونکہ محب وطن پاکستانی ہیں نہ ہم پتہ لگنے دیتے ہیں. یہ دیکھیں، آپ سلام کریں پاکستانی میڈیا کو، ہم پتہ نہیں لگنے دیتے. دوسرے جو ممالک ہیں، ہمارے دشمن ممالک ہمارے پڑوس میں سارے ہی ہیں تقریباً، ان کا میڈیا ہمارے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے، لیکن ہم ان کے خلاف بات نہیں کرتے کیونکہ ہم امت مسلمہ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. ہم انڈیا پر ہی فوکس کرتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ملک کے بارے میں لوگوں نے بہت کہا. کل ہم نے پروگرام کیا 2 سالہ کارکردگی کے متعلق، تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ متوازن رائے آنی چاہیے. ایک رائے حکومت کے حق میں آ گئی، ایک ایسی متوازن رائے بھی آنی چاہیے کہ کیا کیا ہو سکتا تھا. مائنڈ یو، اس میں تینوں چیزیں جو تھیں وہ ریلیٹیولی اکنامک تھیں. یاد رکھیں کنٹینر پر دھرنے کے دوران جو باتیں کی گئی تھیں اس میں کرپشن کے متعلق بات کی گئی تھی، قانون سازی کے متعلق بات کی گئی تھی جو کرپشن روکنے کے لیے کی جائے گی، یعنی ماضی کی، حال کی اور مستقبل کی. دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کیا جائے گا، اسٹیٹس کو ختم کیا جائے گا. یہ بھی اکنامک تھا. قانون سازی کیا ہوئی آج اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے. ساری چیزیں معیشت سے منسلک ہیں. اور تیسرا یہ تھا کہ پاکستان کا امیج اور پاکستان کے پاسپورٹ کی قدر ایسی ہوگی کہ ہماری علیحدہ قطاریں نہیں بنیں گی بلکہ ہمارے لیے علیحدہ راستے بنائے جائیں گے کہ صاحب جاؤ، تمہیں کسی ویزے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا. اس کے متعلق بھی بات کریں گے. ملک کی معیشت سے مختصراً آغاز کرتا ہوں. میرے ساتھ آج بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے. بات تو ہم نے ایک لارجر موضوع پہ کرنی ہے لیکن شروع ہم معاشی طور پر کریں گے. حاجی رفیق پردیسی صاحب ہیں، ورلڈ کشمیر فورم کے یہ چیئرمین ہیں اور معروف صنعت کار، تاجر اور سماجی شخصیت ہیں پاکستان کی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انور منصور خان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سابق اٹارنی جنرل پاکستان اور معروف قانون دان ہیں. دونوں کو ویلکم کرتا ہوں شو میں. اور حاجی رفیق پردیسی صاحب، آپ چونکہ دنیا بھر کے اندر بین الاقوامی میں کہوں گا کہ کاروباری شخصیت ہیں اور ورلڈ کشمیر فورم کے ریفرنس سے بھی آج آپ سے بات ہوگی. پاکستان کی معاشی صورتحال بالخصوص آج کل کے حالات میں چاہوں گا مختصراً آپ اس کے بارے میں بات کریں، پھر میں ہمارے اہم موضوع کی جانب جاؤں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو اٹھنا پڑے گا، کام کو آگے بڑھانا پڑے گا. اس وقت جس طرح سے کشمیر میں حالات چل رہے ہیں، چند دنوں پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ کشمیر کے اندر ایک نانا کو شہید کر کے اس کا نواسا، 3 سال کا نواسا اس کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ کام کس طرح سے چلے گا، یہ زندگی کس طرح سے، وہ کس حال میں ہوں گے، ہمیں اس بات کا تو نہیں پتہ، لیکن ہم ایک اندازہ تو لگا سکتے ہیں. آج کل یہ کورونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے دنیا بھر کے اندر، چند مہینوں میں ہمارا یہ حال ہے، تو کشمیر میں جس طرح سے وہ لوگ رہ رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. ہمیں ان کے حال پہ بھی سوچنا چاہیے. اور وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہم اتنے سالوں سے ان کے لیے کئی مشکلات آئیں، اس کے باوجود بھی ہم ان کا ساتھ دے رہے تھے. آج مسلم امہ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری مسلم امہ دنیا بھر خاموش بیٹھا ہوا ہے. OIC کوئی بات نہیں کر رہا، دوسرے مسلم ممالک ہیں وہ کوئی بات نہیں کر رہے، کشمیر کے لیے کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. عرب ممالک میں جہاں پہ انہیں انڈیا کے اگینسٹ جانا تھا یا مودی کے اگینسٹ جانا تھا وہ انہیں ایوارڈز دے رہے ہیں. تو کام کون کرے گا؟ ہم چند دوستوں نے مل کے سوچا کہ اس کام کو اٹھانا چاہیے، اس کام کے لیے کوئی آواز اٹھانی چاہیے، کوئی بات کرنی چاہیے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے، اور خاص کر کے ہمارے منصور علی خان صاحب، انہوں نے ہمیں بڑا ساتھ دیا اور ہم لوگوں نے اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے اور ایک پیٹیشن تیار کی جس کے اندر ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو ہم یونائٹڈ نیشن میں جا کے اس کو جمع کروائیں اور اس کے بعد ہم لوگ OIC میں بھی جائیں گے اور دوسرے بھی ادارے ہیں ان میں بھی جا کے اپنا کام یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. اٹ از ویری نیسسری ٹو ہائی لائٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. ہمارے پروگرام کو کیونکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر دیکھا جاتا، میں تعریف نہیں کر رہا لیکن بات یہ کاؤنسلیٹس وغیرہ خاص طور پہ مانیٹر کرتی ہیں، بین الاقوامی جو خبر رساں ایجنسیاں ہیں وہ خاص طور پہ یہ پروگرام دیکھتی ہیں. میں تھوڑا سا ایک چاہوں گا کہ I change the medium as well and we discuss some, جیسے میں کہتا ہوں کہ some things that are regarding the law making and jurisprudence. But before that, Anwar Mansoor Khan Sahab, I want to ask you one thing. People have been asking me since yesterday that the government completed 2 years and we have not had effective legislation on some key aspects.
Before I move on to Kashmir, I want to ask you, have you seen concrete lawmaking and legislation in the arena of anti-corruption or bringing down the corruption in this country? And secondly, to eliminate the nepotism, favoritism and VIP culture in this country. Before I move on to Kashmir, I want to ask you this question. Ji, Anwar Mansoor Khan sahab. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ علی صاحب. آج یہ بڑا اہم سوال ہے اور پرابلی ہر شخص کے زبان پہ یہی سوال آ رہا ہے کہ اس گورنمنٹ کے 2 سال پورے ہو گئے ہیں اور جو مختلف قوانین بنانے کے لیے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے کیوں نہیں ہو رہے ہیں، اور اگر ہوئے ہیں تو کس طرح سے ہوئے ہیں. میں ذرا سا اس پہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ ہوا کیا ہے. قوانین جو ہیں وہ پاس کرتی ہے اسمبلی، دیٹ از نیشنل اسمبلی اور سینٹ. نیشنل اسمبلی کے اندر ہمارے پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اپوزیشن کہلاتی ہے. سینٹ میں اس وقت بھی اپوزیشن موجود ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی موجود ہیں. انفارچونیٹلی سینٹ کے اندر جو میجورٹی ہے وہ اس وقت اپوزیشن کی ہے. بہت سارے بل جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں. نیب آرڈیننس پیش ہوا، وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن تو نہیں مگر ان کو اس کے اندر ترامیم کے لیے بہت ساری باتیں کی گئی ہیں کہ کس طرح سے اپوزیشن جو ہے اپنے آپ کو نیب قوانین سے باہر نکال سکتی ہے. اسی لیے نیب قوانین جو ہیں اس کے اوپر اعتراض کیا، سینٹ کے اندر وہ اٹک گیا. اسی طرح سے سول پروسیجر کوڈ کے اوپر کے نئے قوانین جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں گئے، وہاں سے نکلے سینٹ میں گئے، سینٹ میں جا کر پھنس گئے. کم سے کم کوئی 8 ایسے قوانین ہیں جو کہ تعلق رکھتے ہیں کرپشن سے. ایف اے ٹی ایف والا جو بڑا فیمس ہمارا لا بن رہا تھا وہ ایف اے ٹی ایف بھی جا کے اٹک گیا. Let me come back to you. مجھے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے جانا ہے. I'll just come back once. انور منصور خان صاحب نے بتایا کہ بیسیکلی it is the Senate which is now kind of creating that kind of hurdle کہ وہاں پہ لا میکنگ جو ہے ہماری پاس نہیں ہو پا رہی، مکمل نہیں ہو پا رہی. Let's take a short break. It is extremely essential کہ ہم ابھی ریئلائز کریں کہ where we stand on legislation when it comes to these key issues. Before I move on to economics and I start talking about Kashmir, میں چاہوں گا انور منصور خان صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ میجر hurdle right now is the Senate because legislation can't pass through it due to the lack of their majority there. جی میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ ایف اے ٹی ایف والا قانون تھا، اس کے اوپر وہ بڑا کروشل قانون ہے جس سے کہ اینٹی منی لانڈرنگ کا ایشو ہے، جس کے اندر کہ موومنٹ آف منی ہے، مختلف چیزیں ایسی ہیں جو کہ کرنی بہت ضروری ہیں کرپشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے. مگر چند چیزیں ایسی جو ہو بھی گئی ہیں، جیسے کسٹمز ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کر دیا ہے، اسٹیٹ بینک کے رولز کے اندر امینڈمنٹ کر دیا ہے، فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کر دیا ہے. یہ وہ امینڈمنٹس ہیں جو کہ ڈائریکٹلی کرپشن کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اور وہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ وہ ایسے اثر انداز ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی جو پیسے باہر لے کے جاتے ہیں بیسیکلی وہ کرپٹ پیسہ ہوتا ہے، کرپشن اور کرپٹ پریکٹس سے لیا جاتا ہے، جو پاکستان سے باہر لے جایا جاتا ہے، وہاں جمع کرا دیا جاتا ہے. اب پاکستان وہ جو اس کا ممبر بھی ہو گیا ہے کہ جہاں پر کہ انٹرنیشنل بینکنگ جو ہے وہ اب سنک ہو گئی ہے، تو اگر کہیں پر بھی پیسہ رکھا جاتا ہے تو وہ سب پتہ چل جائے گا. اسی لیے کرپشن کے اوپر ڈائریکٹ جو ایفیکٹ ہے وہ ضرور آئے. جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آنے والی ہے، جو کر رہے ہیں، وہ ہے وہ چیز کہ جہاں پر کہ نیب آرڈیننس کے اندر امینڈمنٹ کرنے ہیں، جہاں پر کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ آپ کے پاس لیونگ بیونڈ مینز کیا چیز ہوتی ہے،
پیسہ اگر بنایا ہے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی وہ کیا ہوتا ہے، اسی کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ اٹک گئی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. دیر از اے پیراڈاکس ہیئر اینڈ آئی ایم سینگ سینیٹر رحمان ملک فیئرلی ایکٹیو دیز ڈیز. خیر اینی وے اس کا بھی پتہ لگ جائے گا ہمیں کہ کیا سلسلہ ہو رہا ہے. میں دوبارہ سے جناب حاجی رفیق پردیسی صاحب کی جانب آتا ہوں. حاجی رفیق پردیسی صاحب، لیٹس بی ویری فرینک رائٹ ناؤ، پاکستان اکانومی از گوئنگ تھرو اے ٹف ٹائم. اب یہ مشکل وقت جو ہم پر آیا ہے، اور مینی پیپل ڈونٹ نو ان پاکستان یہ دو کی انڈسٹریز اب جو دنیا کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گی، ٹیکسٹائل اینڈ گولڈ، یہ دونوں جو ہیں افیکٹولی آپ کے ایریا آف ایکسپیرینس کے اندر آتی ہیں. ان کے علاوہ بھی لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا پریزنٹ کریں ہمارے ناظرین کے لیے پاکستان کا اکانومی کا کیس. جی، پاکستان کی اکانومی کو کنٹرول کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اکثر میں یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر گولڈ مائنس ہیں، ہمارے پاس گولڈ ریفائنری کیوں نہیں ہے؟ ہم یہاں سے مائن سے لوگ آتے ہیں، آسٹریلیا سے لوگ آتے ہیں، یہاں سے مائننگ سے سونا لے کے وہ آسٹریلیا جاتے ہیں، آسٹریلیا سے پھر وہی سونا وہ پاکستان، انڈیا، زیادہ تر یہ سونا ایشین کنٹریز میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ پھر دوبارہ ہماری کنٹریوں میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو وائی ناٹ وی جسٹ پٹ اے ریفائنری ہیئر ان پاکستان، اینی ویئر ان آئدر ان کراچی، آئدر ان لاہور، آئدر ان اسلام آباد. بیسٹ پلیس میں سمجھتا ہوں کراچی ہے. تو اگر یہاں سے یہ سارا کنٹرول ہو جائے گا تو ہمارا ملک ایک بڑی معیشت بننا شروع ہو جائے گا اور ہم لوگ ایک دوسری کلب میں آنا شروع ہو جائیں گے. یہ کیپٹل انٹینسیو ہے بنانا، بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوگا گولڈ ریفائنری بنانے کے لیے. اس میں دو چیزیں ہیں. اگر آپ کے پاس اچھی ایکسپرٹیز ہے، الحمدللہ میری گولڈ کی ریفائنری تھی دبئی کے اندر جو پورے ایشیا میں سب سے بڑی تھی. اگر ہم لوگ چاہیں تو یہاں پہ اگر گورنمنٹ اجازت دے تو ہم لوگ یہاں پہ گولڈ ریفائنری بنانے کے لیے تیار ہیں. گولڈ ریفائنری یہاں پہ ہم لوگ اپنے فنڈ سے لے کر بنائیں گے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی گورنمنٹ کی فنڈس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ یہاں پہ کام یہ کر سکتے ہیں. اگر میں نہ بھی کروں، کوئی دوسرے ایکسپرٹ ہیں جو اس کام کو سمجھتے ہیں، وہی یہاں پہ یہ کام کریں. تو گولڈ کا ایک بہت بڑا کام ہے. آج آپ نے دیکھا پاکستان کی سطح کا مطلب 1,18,000 اور 1,20,000 روپے پر تولہ سونا، اور انٹرنیشنل پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں اور بھی بڑھیں گی جس طرح سے جنگیں چل رہی ہیں، جس طرح میں دنیا میں جو اچھا یہ ویلیو ایڈیشن والا ہے، اس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی بہت. اگر اس میں امپلائمنٹ اگر جنریٹ نہیں بھی ہوگی، آپ کے پاس فنڈ بہت جنریٹ ہوگا کیونکہ آپ کا اپنا سونا ہے. اسی سونے کو آپ کی مائننگ سے آپ کو سیدھا ریفائنری کرا، اور ریفائنری کرا کہ آپ اپنے پڑوسی ملکوں کو یا دنیا بھر میں اس کو ایکسپورٹ کرو. Your family owns the largest textile unit that is owned by any Pakistani. تو ٹیکسٹائل اس وقت بڑے ڈسٹریس کے اندر ہے. ایکسپورٹ آرڈرز آئی فورسی، میں بھی لوگ نہ کہیں، آئی فورسی کہ دے آر گوئنگ ٹو فال. آپ کیا ویو لیتے ہیں پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کو بوسٹ کرنے کے لیے کیا کام کیا جا سکتا ہے؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سہارا دینے کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں؟ ٹیکسٹائل انڈسٹریز والے جتنے بھی ہیں وہ کنفیوز نہ ہوں. سب سے پہلا تو میرا یہ ان کو میسیج ہے، خاص کر کے آنے والا وقت بہت اچھا وقت آئے گا، کیونکہ جہاں پہ اتنے دن برے گزرتے ہیں تو اس کے بعد اچھا وقت آنا ضروری ہے. رات کے بعد صبح ہونی ضروری ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اچھا وقت آئے گا. ذرا ہمت سے کام لو. ہم لوگوں نے ساری زندگی پیسہ کمایا، اگر 6 مہینے 8 مہینے اگر ہمارے جیب سے پیسہ کچھ خرچ بھی ہو گیا تو بھی کوئی مشکل بات نہیں. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اس کو کور کر لیں گے، بلکہ اس سے زیادہ کور کر لیں گے. تو ہم لوگ محنت کریں، کام کو آگے بڑھائیں. اس وقت پوری دنیا ڈسٹرب ہے. آپ دیکھیں چائنا ڈسٹرب ہے، امریکہ ڈسٹرب ہے، یورپ ڈسٹرب ہے. تو وقت تو ہمارا آنا ہے. اور اس وقت آپ انڈیا بھی دیکھیں، انڈیا میں بھی بہت سارے پرابلمس ہیں. آج پاکستان میں بہت زیادہ پرابلمس نہیں ہے. اگر تھوڑے بہت پرابلمس بھی ہیں تو وہ ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے. ہم لوگ کوئی زیادہ تر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ہماری اکانومی کو بھی اٹھا کے دیکھ لو. مجھے تو ایک چیز کا شوق ہوتا ہے، آپ کی FBR اتنی امپورٹنٹ آپ کی سیٹ ہے، وہاں پہ آپ شبر زیدی جیسے امپورٹنٹ آدمی کو لے کر آتے ہو. وہ چند مہینے چلتا ہے، اس کے بعد آپ دوسرے کو لے کر آؤ. وہ چند مہینے اگر کام کرتا ہے تو اس کے بعد آپ تیسرے آدمی کو لے کر آتے ہو. تو اتنی بڑی پوسٹ پہ اگر آپ ایسے لوگوں کو بدلتے رہو گے تو کاروباری لوگوں کا تو کانفیڈنس ہٹ جائے گا. آپ کے اوپر بھروسہ کون کرے گا؟ کس طرح سے کام کریں گے؟ اور ایک چیز مجھے ناصر میں بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے یا مجھے بہت پرابلم کرتی ہے. جب دھرنے کا ٹائم تھا تو عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ نون لیگ کے یہ پرابلمس ہیں، پیپلز پارٹی کے یہ پرابلمس ہیں. تو اس کا مطلب آپ تو PhD تھے کہ آپ کو سارے پرابلمس کا پتہ تھا. آج آپ کیوں بات کر رہے ہو کہ یار یہ پرانے پرابلمس کی وجہ سے آج مجھے پرابلم ہو رہا ہے؟ وہ پرابلمس تھا، اسی وجہ سے تو ہم آپ کو لے کر آئے. ورنہ آپ کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو یہاں پہ آنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو پرائم منسٹر بننے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہی سب رونا دھونا تھا تو پھر گھر پہ بیٹھے آپ بال بچوں کے ساتھ رونا دھونا کرتے. کام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جس قوم کا پرائم منسٹر روئے گا دھوئے گا تو قوم کیا کام کرے گی؟ مجھے یہ بتائیں. ویسے یہ دلائل جو آپ نے دیے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ وکیلوں کی صحبت میں، قانون گو لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں. تو ابھی بات یہ کہ انور منصور خان صاحب جو ہیں، میرے خیال ان کے وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت ان کا اثر آپ کے اندر آنا شروع ہو رہا ہے. کہتے ہیں قانون داں کے ساتھ بندہ بیٹھنا شروع کرے
तो फिर कानून गो बन जाता है। और तो बहुत एक्सेलेंट आपने मंतक दी है। अनफॉर्चुनेटली जो मंतक आपने पेश की है, इससे अगर देखा जाए तो हुकूमत को एक पैगाम भी जाता है और एक सबक भी मिलता है। प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, प्रॉब्लम बताने के लिए नहीं आए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मुफस्सिल गुफ्तगू होगी कश्मीर पर, लद्दाख पर, खित्ते की इस सिचुएशन पर, पाकिस्तान के किरदार पर। और हमेशा कश्मीर के लिए मैंने आवाज़ उठाई है, इस दफ़ा भी उठाऊंगा। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वजह बुनियादी ये है कि कश्मीर के ऊपर जो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रही। स्टेट को मैं ब्लेम करूं ना करूं, आई डोंट नो कि वेयर द ब्लेम लाइज, लेकिन मैं अब इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर आई थिंक काफ़ी जगह के ऊपर कोताहियाँ रही हैं। हिंदुस्तान में भी लोग प्रोग्राम बहुत देखते हैं। ऐसे नहीं कि तमाम लोग हिंदुस्तान के अंदर एक राय के मालिक हैं और वो समझते हैं कि सप्रेस होना चाहिए कश्मीर के लोगों को और वहाँ पर पाबंदियाँ और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, बल्कि वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एक क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल है जो कि बिलीव करते हैं कि कश्मीरियों को उनके राइट्स मिलने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बीन फेयरली सैड कि जो कुछ हो रहा है। अब मैं चाहूँगा कि अनवर मंसूर साहब मुख्तसरन, क्योंकि मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, मैं चाहूँगा ज़रा आपसे मैं राय ले लूँ इस सिलसिले में। वेयर हैज़ बिन द एक्चुअल shortcoming, I won't use the word failure, where has been the shortcoming on the end of the government of Pakistan कि हम उसको शायद उस तरह से हाईलाइट नहीं कर सके कश्मीर के प्रॉब्लम को, और what may have been the strength of India in order to remove the 370 article from their constitution or somehow reduce its role। क्या कहते हैं आप? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट अगेन सवाल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल जो है वो 1947 से और आज तक चला आ रहा है। ये नहीं कि ये दौर हो या पिछला दौर हो या उससे पहले वाला दौर हो, मगर 1947 में से चल रहा है। 1947 के अंदर आपको याद होगा एक वॉर भी हुई थी, एंड ऑफ 47। yes. और उसके बाद फिर इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को अप्रोच किया, और अप्रोच करने के बाद यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन 47 ऑफ 1948। वो 48 के अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए आप जो हैं दोनों का एक लाइन ऑफ कंट्रोल बताई गई, और उस पर उन्होंने चंद शराइत के साथ ये कहा कि आप इन शराइत के बेसिस के ऊपर ये झगड़ा या लड़ाई या वॉर नहीं होगी, और ये कि कश्मीर के लोगों को एक प्रोटेक्शन दिया उस आर्टिकल रेजोल्यूशन 47 ने जो 48 में पास हुआ। और उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है अपनी फ़ौज को रिड्यूस करेगी वहाँ पर। उसमें यह कहा गया कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ ज़्यादती कोई नहीं होगी वहाँ। उसमें यह कहा गया कि जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके लोगों की जो प्रॉपर्टियां हैं उनको कम नहीं किया जाएगा। ये कहा गया कि उनकी तादाद को रिड्यूस नहीं किया जाएगा या उनको माइनॉरिटी में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। ये बड़ी क्रूशल एस्पेक्ट है जो 1948 के अंदर ये बात कही गई। हमारे अगर आप उस वक्त से उठा के देखें, मुस्तकिल पाकिस्तान ये बात करता ज़रूर रहा है, मगर उन्होंने इंटरनेशनली कोई एक डेंट क्रिएट नहीं किया, बल्कि इंडिया ने क्या किया कि वहाँ पर फ़ौजें डालते रहे, उनकी बढ़ती रहीं फ़ौजें, और आज तकरीबन 5 लाख लोग वहाँ पर मौजूद हैं, फ़ौज जो हैं वहाँ मौजूद है। अच्छा, मैं अनवर साहब थोड़ा सा एक डायमेंशन और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। असल में पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर आपको पता है बहुत सारी हमारी उल्टी सीधी बातें लिखी हुई हैं। बेसिकली हमने कश्मीर प्रॉब्लम को पाक स्टडीज़ की किताब में भी, यानी यूथ को भी जो हमने कंडीशन किया है, वो ये करने की कोशिश की है कि इट्स नॉट अ ह्यूमन प्रॉब्लम, इट्स अ स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम। और हमारे जो रिवर्स हैं वो वहां से फ्लो करते हैं, लेकिन बच्चे अब बड़े हो गए एंड दे आर लुकिंग एट द मैप्स, रिवर्स आर नॉट फ्लोइंग फ्रॉम कश्मीर, रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो इट्स अ ह्यूमन प्रॉब्लम, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन राइट्स इशू।
تو یہ ہیومن رائٹس ایشو کو اسٹریٹجک ایشو میں کنورٹ کر دیا جس کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کا انٹرسٹ کم ہوا ہے. واٹ یو سے اباؤٹ دس؟ دیکھیے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اسٹریٹجک ایشو اپنی جگہ پر جو تھا وہ اپنی جگہ پر ہے, بٹ دی مین ریزن از کہ یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو بن گیا ہے. اور چونکہ ہیومینیٹیرین ایشو ہے اور جس طرح سے ہندوستان ٹریٹ کر رہا ہے اپنے ان کشمیری بھائیوں کی, ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کو جس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, اب تو ہر 1 سال سے تقریباً لاک ڈاؤن میں ہیں, گھر میں دوائیں نہیں ہیں, آٹا نہیں ہے, کھانے کو چیزیں نہیں ہیں, جو ان کے لیڈران ہیں ان کو اٹھا کے بند کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, پیلٹ گنز استعمال کر رہے ہیں, اور جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ آج ہو رہی ہیں. یہ بڑی کروشل ایسپیکٹ ہے. انفارچونیٹلی جو پچھلی 3 گورنمنٹ سے گزری ہیں انہوں نے اس پہ آواز نہیں اٹھائی ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ کے اوپر. پہلی دفعہ جو آواز اٹھی ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر جس وقت عمران خان صاحب نے جا کے ایک تقریر کی, اور وہ تقریر کے اندر یہ باتیں ریز کی گئی ہیں, اور یہ پہلی دفعہ اتنے بڑے ایک پیمانے کے اوپر یہ بات کی گئی ہے. OIC بھی جو ہے اب تھوڑا بہت آیا ہے, مگر اس کے ہمیں زیادہ پش کرنا ہے, شاید ہم سفیشینٹلی پش نہیں کر پا رہے ہیں. انٹرنیشنل جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا کہ یہ ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ ہے. اب تو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین جو وہ تھا انہوں نے بھی یہ کہہ دیا, انہوں نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے, انہوں نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. ایٹ لیسٹ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ I voice these concerns, and I'm heard only in certain influential circles, not in all circles of this country. لیکن میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ the influentials of this country should be discussing this issue, and even if they feel that there is a compromise, they must bring it and highlight it. Rafiq Pardesi sahab, to be very frank, many people in this country believe that there is no political اور سفارتی کوئی اس کا solution دکھائی نہیں دیتا. There is one solution: we might have to twist the arm of our enemy. But how do we find a peaceful solution? Do you think there is a peaceful solution to Kashmir? جی حاجی رفیق پردیسی صاحب, پرامن طریقے سے کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں, کیسے کریں؟ دیکھیں اب حالات اتنی حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ اس میں پرامن طریقے سے ہم لوگ تو یہی چاہیں گے. ہم لوگ کاروباری لوگ ہیں, ہم لوگ پاکستانی لوگ ہیں, ہم لوگوں نے زندگی میں کبھی ایسا چاہا نہیں کہ اس طرح سے جس طرح سے انڈین گورنمنٹ آج کے اس دور میں کر رہی ہے. تو ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ آج بھی جو کام بھی ہو پیسفل طریقے سے ہو. انور منصور صاحب نے ساری پیٹیشن تیار کی, اور ہم لوگ 72 سال میں یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ کوئی پرائیویٹ لوگ جا کے یونائٹڈ نیشن میں پیٹیشن داخل کریں گے. تو الحمدللہ حاجی صاحب 25 crore Muslims approximately live in India. Everything that we say and do affects their lives. 25 crore Muslims in India. That is more than the population of Pakistan right now. تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. What should they do? They don't do anything. They should be ready. Today it's the Kashmiri Muslims. Tomorrow it can be you. Let's take a short break. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا تھا اور حاجی رفیق پردیسی صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں. میں نے اس کے اندر ایک اسپیکٹ اور سر جوائن کروا دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں لوگ نہیں جانتے, بٹ دیر آر مور مسلمز رائٹ ناؤ ان انڈیا دین دے آر ہیئر ان پاکستان. ہمارے ہاں پاکستان میں لوگ نہیں جانتے, اینڈ ایوری ایکشن دیٹ وی ٹیک اس کی لائبلٹی جو ہے اٹ لائز اپون دیم. اس کے بارے میں آپ کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے تھے, پھر میں آگے کشمیر کے متعلق اور مزید بات بھی کرتا ہوں. جی آپ نے فرمایا کشمیر میں پرابلم ہے, اس کے بعد انڈیا کے مسلمانوں کے لیے بھی پرابلم ہے. اب یہ پرابلم اگر ہم لوگ برداشت کرتے گئے تو یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پرابلم ہو جائے گا, اور مسلمان وہ اٹھ نہیں سکے گا اس کے بعد. تو بہت ضرورت ہے, اگر مسلمانوں کو اٹھ کے ایک غیرت مند زندگی نکالنا ہے تو آج اٹھنے کا وقت آ گیا ہے. آج اپنے بھائیوں کو سپورٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے. آج کشمیر کو سپورٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے. اگر ہم لوگوں نے سپورٹ نہ کیا تو یہ لوگ بہت بری طرح پٹیں گے, بہت بری طرح مریں گے. جس طرح سے انڈین گورنمنٹ, آپ پچھلے چند سال پہلے دیکھ لیں گجرات کے اندر جو مودی نے کام کیا تھا وہ انسانوں والا کام تھا. کوئی عام انسان, سادہ انسان, اچھا انسان یہ کام کر ہی نہیں سکتا. آج جو اس نے کشمیر میں کیا ہے, آج 72 سال ہو گئے,
आज जितने भी लीडर्स आए, जितने प्राइम मिनिस्टर्स आए, प्रेसिडेंट आए, क्या उन्होंने ये काम किया? किसी ने नहीं किया। इस तरह से नहीं किया, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है प्लस माइनस, लेकिन जिस तरह से आज मोदी ने जो काम किया है, इस तरह से ये काम हो नहीं सकता। और जिस तरह से ये काम लेके जा रहे हैं हिंदुत्व, तो ये लोग, इनकी नीयतें बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देखें 5 अगस्त को इन्होंने लॉकडाउन किया, अब इस साल 2020 में 5 अगस्त को ये मंदिर की तामीर का काम शुरू करवा रहे हैं, उसका फाउंडेशन रखने के लिए जा रहे हैं। तो इनका मेन मकसद ये है कि किसी तरह से भी हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं, चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएं, नाजायज़ हो या जायज़ हो, हम चीज़ों को निकालते जाएं। हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। इस तरह से थोड़ी होता है। यहाँ दुनिया बैठी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आज आपको सुन रहे हैं। अगर कुछ लोगों ने खामोशी इख्तियार की, इसका ये मतलब नहीं कि ये सारे लोग बुरे हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है और अल्लाह ताला का करम आएगा इंशाअल्लाह ताला, और लोग उठेंगे और ये काम अब अच्छी तरह से होगा। अब मुझे लगता है कि अब इंशाअल्लाह कश्मीर भी आज़ाद होगा। ये बड़ी अहम बात आपने की है, और तवक्को और उम्मीद तो लोगों ने यही लगाई हुई है कि इंसानी हकूक़ का जो है एहतराम किया जाएगा और उनकी हक़ राहदही उनको दी जाएगी। अनवर मंसूर खान साहब, बात एक और ये भी है कि वी हैव टू प्रेजेंट दिस एज अ ह्यूमन राइट्स इशू। अनफॉर्चुनेटली इंडिया प्रेजेंट्स इट एज ए क्वाज़ाई रिलीजियस इशू। आपके ख्याल से what should we consider or do in such a situation, and how do we protect the rights of a certain community, that is the Kashmiris who are living in Kashmir, Jammu and Kashmir right now, and even in other areas of India? क्या कहते हैं आप? देखिए, जो इम्पोर्टेंट इशू है वो है कश्मीरी इशू है। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख का एरिया है, ये सब एरिया जो है ये डिस्प्यूटेड एरिया समझा जाता है। और मैंने जब शुरू में भी बताया था कि ये मामला जो है ये 48 के अंदर डिसाइड हो गया था कि ये जो इशू है ये सिर्फ डिसाइड होगा एक तरीके से, और वो एक तरीका ये है कि प्लेबिसिट होगी, वहाँ पर हक़ रायदही होगी और लोगों को ये मौका दिया जाएगा कि वो ये डिटर्मिन करें कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। ये उसके अंदर मौजूद है ना। ये इसके बाद मुतअद्दिद रेजोल्यूशंस आए हैं, जिसमें एक 51 का रेजोल्यूशन भी है जिसमें ये बातें कंफर्म की गई हैं। हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल लॉ को के ऊपर बैठकर अपने आर्टिकल 370 को अमेंड कर दिया, जिसमें कि उन्होंने इंडिया को और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। इसका मतलब यह है उनका एक अपना पार्ट बना दिया, जिसमें कि वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो प्रॉपर्टी को सीज कर रहे हैं जो कि उस इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट है उसके ख़िलाफ़ है। वो वहाँ पर लोगों को सेटल कर रहे हैं जो कि उसके ख़िलाफ़ है। वहाँ पर प्लेबिसिट जो कराना था वो नहीं करा रहे हैं, वो उसके ख़िलाफ़ है। ये जितने भी रेजोल्यूशंस पास हुए हैं अभी तक, उन्होंने हर रेजोल्यूशन को वायलेट किया है। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम जो इम्पोर्टेंट इदारे हैं, यूनाइटेड नेशंस हुआ, OIC है, कॉमनवेल्थ है, EU है, इंग्लैंड है, USA है, रशिया है, चाइना है, इन सब को अपनी तरफ किसी न किसी तरीके से उन पे प्रेशर डालें कि वो इंडिया पे प्रेशर डालें कि इंटरनेशनल कवानीन को और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को ऑनर करें और वो जाकर, ये जब तक ये नहीं होगा, और ये काम जो है ये हम प्राइवेटली तो कर सकते हैं। मैंने एक पिटिशन बनाई है और हम उस पिटिशन को इंशाल्लाह सिग्नेचर्स लेकर और इवेंचुअली हम पेश करेंगे इन जगहों के ऊपर। और कल 5 तारीख को जो रैली है उसके अंदर हम इसके रैली जो सी व्यू के ऊपर होगी, सब उसमें शामिल हो 3 बजे, और उसमें शामिल होकर ये बातों को और बढ़ाएं ताकि हम इस मुल्क को आगे लेके चल सकें, हम अपने आप को आगे ले सकें और कश्मीरी भाइयों को हम जो है वो मदद कर सकें इस बात पे कि इंडिया प्लेबिसिट कराए, और प्लेबिसिट कराने के बाद ये डिटर्मिन कराए कि वो कहाँ रहना चाहते हैं। ये बड़ी अहम बात आपने की है। मेरे पास चंद ही लम्हात और बाकी हैं, चाहूँगा कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप दे दें, और ये जिस रैली के मुतालिक बात हो रही मुझे बताया जा रहा, आप उसके बारे में भी कुछ निशानदही करना चाहेंगे तो मैं हाजी रफ़ीक परदेसी साहब आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप बताइए कि ये सिलसिला क्या है और उसमें आप क्या करने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग 5 अगस्त को एक बहुत बड़ी रैली निकालना चाह रहे हैं सीवी पे, ताकि हम लोगों को ये उजागर करना चाह रहे हैं, जो लोग ये दर्द महसूस करते हैं कि ये हमारे
اپنے بھائیوں کا، ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، یہ کشمیر کا مسئلہ ہے، وہاں پہ لوگوں کی عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بزرگوں کو مارا جا رہا ہے، جوان بچوں کو گھر سے اٹھا کے لے جا کے وہ لوگ شہید کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ ہماری ذمہ داری اگر ہم لوگ سمجھتے ہیں تو آپ 5 تاریخ کو آئیے، اگر آپ نہیں سمجھتے تو مت آؤ، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں اکیلا بھی کافی ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے، ہم لوگ ہماری جو ٹیم ہے ہم لوگ کافی ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ آپ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، آپ لوگ سب 5 اگست کو بدھ والا دن ہے، دوپہر کو 3 بجے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریلی ہم وہیں پہ شروع کریں گے، اور اس کے بعد جو اچھے اسپیکرز ہوں گے وہ کشمیر کے حوالے سے اور مسلم امہ کے حوالے سے بات چیت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا اصل کام جو شروع ہوگا وہ 5 اگست سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ یہ چیزیں آگے بڑھیں اور کام آگے بڑھیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ شو پر تشریف لائے۔ ناظرین، ہمیشہ کوشش کرتے ہیں انسانی حقوق کے متعلق بات کرتے رہیں، تاہم ہمارا موضوع بزنس اکنامکس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وقت نکال کر اس موضوع کے اوپر بات ضرور کرتے ہیں۔ بہت سارے اور موضوعات ہیں، آگے آنے والے دنوں کے اندر ان پر بات ضرور کریں گے۔ وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک۔ یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔